السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دے دیں وعلیکم السلام. یغفر اللہ لنا ولکم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب درود پاک ساتھ میں پڑھیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی لأن یہدی اللہ بک رجلا خیر لک من حمر النعم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج کا یہاں جمع ہونا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. جمعہ کا دن ہے، مسجد بھی مبارک، وقت بھی مبارک، گھڑی بھی مبارک، اور بڑے بڑے علماء کرام یہاں پر ہیں. ہمارے امام صاحب دامت برکاتہم، مولانا سراج صاحب دامت برکاتہم، مفتی سہیل صاحب دامت برکاتہم، قاری اسعد صاحب دامت برکاتہم، قاری انیس صاحب دامت برکاتہم، اور ہمارے بھائی مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہم. ایک علماء کا بہت بڑا کھیپ یہاں پر موجود ہے. اللہ تعالیٰ سارے علماء کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. خیر میرے پیاروں، اس وقت بہت ضروری بات یہ عرض کرنا ہے کہ آج ہم لوگ بہت پریشان ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے. کتنے زمانے سے ہم پر حالات آئے ہیں. آپ اندازہ لگاؤ، وہ نوٹ بندی کا معاملہ، پھر جی ایس ٹی کا معاملہ، پھر لاک ڈاؤن کا معاملہ، پھر اس کے بعد دوسرا لاک ڈاؤن، ابھی کوئی کہتا تیسری لہر آنے والی. مطلب ایک لمبا سلسلہ چلا آ رہا ہے. ہمارے کاروبار میں رکاوٹ ہے، ہمارے گھر میں ایک قرض کا ٹینشن ہم کو اور ہماری بیوی کو چلا جا رہا ہے. میرے پیاروں، ایسے وقت میں ہم کو کیا کرنا، بس اسی لیے میں آیا ہوں. 2-3 کام کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں پورا مجمع بولے کریں گے انشاءاللہ. قسم اللہ کی یہ کام کر لو، بے حساب حلال برکت والی روزی اللہ ہم کو عطا کرے گا. بلکہ قسم پروردگار کی ہم کو روزی ڈھونڈنے جانا نہیں پڑے گا. روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمارے دروازے پر آ جائے گی. لیکن اس میں سب سے پہلا ایک یقین بنانا، لا الہ، آواز کے ساتھ لا الہ. یہ کلمے کو ہم نے بہت معمولی سمجھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں کا چھوٹا بچہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے. ہم کو مکتب میں لا الہ الا اللہ پڑھایا جاتا ہے، ہم کو مدرسے میں لا الہ الا اللہ پڑھایا جاتا ہے. تو ہم نے اس کو بہت معمولی سمجھا. حالانکہ اللہ کی قسم اگر یہ کلمے کی حقیقت، یہ کلمہ کیا رتبہ رکھتا ہے، اگر ہم کو معلوم ہو جائے تو میرے پیاروں ہماری زبان پر ورد بن جائے لا الہ. کیونکہ دیکھو، میں کلمہ پڑھوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھنے والے کی نظر میں کلمہ، سننے والے کی نظر میں کلمہ، دیکھنے والے کی نظر میں کلمہ. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندو تمہاری نظر میں یہ کلمہ ہوگا، سننے والے کی نظر میں کلمہ ہوگا، دیکھنے والے کی نظر میں کلمہ ہوگا. اللہ فرماتے میرے بندے میری قسم جب تو یہ کلمہ پڑھتا ہے میں ایک نیکی کا درخت لگاتا ہوں، ایک جنت والا درخت لگاتا ہوں جس کی جڑیں زمین میں ہوتی ہے، اس کی شاخیں آسمان پر ہوتی ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، کس میں لکھا؟ قرآن میں. بولو نا ساتھ میں، بولو نا کس میں لکھا؟ اللہ فرماتے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو نے کلمہ پڑھا، بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری نظر میں وہ کلمہ ہو گیا. اللہ فرماتے اگر کوئی مجھے پوچھے کشجرۃ طیبہ، میں نے ایک بہت بڑا پاکیزہ نیکی اور جنت والا درخت لگا دیا، اصلها ثابت، جس کی جڑیں زمین میں ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں
आसमानों पर है। तो आज से सब लोग ये यकीन बनाओ, देखो सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है। हमारे उलमाए किराम ने लिखा है कि ईमान किसको कहते हैं, ईमान किसको कहते हैं, तो उसमें आता तस्दीकुम बिल जिनान अमलुम बिल अरकान, यानी बिल्कुल यकीन होना चाहिए कि जो भी नामुमकिन को मुमकिन बनाएगा तो कौन बनाएगा। देखो आपकी बरकत से एक बात याद आई, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दरबार, बोलो किनका हजरत, बहुत प्यारी बात है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दरबार लगा हुआ है और कोई हज़रत उमर के पुराने दोस्त आए। अब हज़रत उमर तो अमीरुल मोमिनीन, हाँ हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन, मालूम नहीं कितनी लंबी बड़ी हुकूमत है, लेकिन इनके कोई बहुत पुराने दोस्त आए और एक छोटे से बच्चे को, जैसा बच्चा पैदा होता है ना, वो बच्चे को लेकर आए और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा तो कहा मरहबा मरहबा मरहबा, कहा मेरे दोस्त कितने ज़माने के बाद, सालों के बाद तुम मुझको मिले हैं और ये बच्चा लेकर आए। उन्होंने कहा उमर अमीरुल मोमिनीन, बेशक आप मेरे दोस्त थे, आज आप अमीरुल मोमिनीन हैं, मैं इस बच्चे का वाक़या सुनाना चाहता हूँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि क्या वाक़या सुनाना चाहते हो। अब उन्होंने जो वाक़या सुनाया, वाक़या ये सुनाया कि मेरी बीवी हामिला हुई, ये वाक़या सुना रहे कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट हुई। कोई मेरी बीवी को प्रेग्नेंट होके ने मतलब है कि 1 महीना या 2 महीना या 3 महीने हुए और हमारे घर में खाने को कुछ नहीं, ये कहते हैं हमारे घर में खाने को कुछ नहीं, पहनने के लिए परेशानी, खाने में परेशानी, खाने के लाले पड़े और मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। तो वो कहते मैंने इरादा किया कि मैं मदीना छोड़ूं और शाम चला जाऊं, वहाँ जाके कारोबार करूंगा, तिजारत करूंगा, अच्छा खासा कमा लूंगा और कमा लेने के बाद वापस मदीना आ जाऊंगा। अब सुनना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते फिर क्या हुआ। कहा मैंने मेरी बीवी को समझाया कि मुझे जाने दो, मैं जाऊंगा। अच्छा उस ज़माने के सफ़र बहुत अजीब होते थे, हमारी तरह नहीं होता था कि टिकट बुक होती थी जाने की भी और आने की भी। इन्होंने कहा बस अल्लाह के भरोसे मेरे को जाने दे, मैं जाऊंगा, मालूम नहीं कितने महीना लगेगा, लेकिन मैं शाम जाऊंगा, वहां जाके खूब कमाऊंगा, खूब मेहनत करूंगा, तन मन धन एक करूंगा और सब यहां पर लेकर आऊंगा। हमको मदीना छोड़ना नहीं है, लेकिन मदीने में भी हम आबाद होकर रहेंगे। अब उस बीवी ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी क्योंकि मैं हामिला हूं, मैं प्रेग्नेंट हूं, तुम कब जाओगे, कब आओगे, क्या मामला होगा। वो कहते कि मेरा और मेरी बीवी का ये मामला चलता रहा। आखिर में एक दिन कहते कि हमारे घर में जब 2 दिन तक मुसलसल खाना नहीं था और मैं कहीं इधर उधर से खाना लेकर आया, मैंने आकर रोते रोते मेरी बीवी को कहा कि अब तू मुझे मत रोकना, अब मुझे मदीने को छोड़ना है और मुझे शाम जाना है और वहां जाकर इंशाअल्लाह बहुत मेहनत करूंगा, खूब पैसे लेकर आऊंगा, हमारा घर आबाद होगा, हमारी दुकान मदीने में होगी, हमारी जमीन मदीने में होगी। और बीवी ने फिर मना किया और जोर से बीवी ने कहा तुम जाओगे, ये मेरे पेट में बच्चे का क्या होगा। तो इस आदमी ने जोर से कहा कि ये बच्चा मैं अल्लाह के हवाले करता और सामान लिए और चले गए। ये बच्चा मैं किसके हवाले करता के सामान लिए चले गए। ये कहते हैं कि मैं भी पहली मर्तबा सफ़र पर गया था, ऐसा तो था नहीं कि मेरा कारोबार वहाँ पे तय था। कहते बड़ी मुश्किल से मैं शाम पहुँचा और शाम पहुँचने के बाद कहीं नौकरी न मिले, कहीं कारोबार न मिले, कहीं सेटिंग ना हो, कहीं जगह पर पैसे लगाए तो कैसे लगाए, मैं तो खाली हाथ आया हुआ था। कहते बड़ी मुश्किल से 1.5 साल मैंने वहाँ काम किया। कितने साल काम किया? 1.5। लेकिन कहते जब 1.5 साल काम किया और मेरे पास पैसे भी आ गए, इतना हो गया कि मैं मदीने में जाके घर भी बसा लूँगा, मदीने में जाके कारोबार भी बसा लूँगा। कहते मैंने खूब मेहनत लगन के साथ काम किया, लेकिन अब जब मैंने इरादा किया कि मुझे मदीना, अब मुझे शाम छोड़ना है, साथ में बोलो कहाँ जाना है? मदीना जाना। तो कहते हैं मैंने सोचा मेरी बीवी के वास्ते अच्छे अच्छे कपड़े लेकर जाऊं, क्योंकि वो तो थोड़ी नाराज़ होगी और मेरा बच्चा भी तो आ गया होगा, भाई 9 महीने में बच्चा आ जाता है तो बच्चा भी आ गया होगा, तो बच्चे के भी कपड़े लेके जाऊं। कहते मैंने 3 ऊँट तैयार किए और 2 ऊँट पर मैंने अपना सामान रखा और मालूम नहीं कितने उस जमाने में जो करेंसी होगी वो करेंसी सारी की सारी मैंने अपने पास रखी और मेरे बीवी के कपड़े रखे, मेरे बच्चों के कपड़े रखे और कहते बस मैं रोता हंसता जो शाम से चला, एक काफले के साथ चला, करते कराते मदीना पहुंचा। जब मदीना पहुंचा अपने घर के पास आया, अपने वो पुराने घर के पास आया तो झोपड़ा ऐसा टेढ़ा था और उस पर ताला लगा हुआ था। तो मैंने अड़ोस पड़ोस को पूछा कि मैं यहाँ का मालिक हूँ, वो मेरी बीवी का? तो कहा तो इंतकाल हो गया बीवी का। तो कहा बीवी का इंतकाल हो गया? तो कहा बच्चा? हाँ। कहा बस वो प्रेगनेंसी के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे बच्चे का भी इंतकाल हो गया, माँ का भी इंतकाल हो गया। आप थोड़ी देर के लिए सोचो, वो हज़रत उमर के सामने बहुत रोए
حضرت عمر کے سامنے بہت روئے، کہا مجھے میری بیوی کی وہ سب باتیں یاد آتی ہیں، کیونکہ ہمارے اندر کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی نا اتفاقی نہیں تھی، بس ایک ہی معاملہ تھا کہ میں کہتا تھا میں شام جاؤں گا کمانے کے واسطے، اور بیوی مجھے منع کرتی تھی، باقی ہمارے اندر بہت محبت تھی، بہت مودت تھی، بہت سکون تھا، اس نے پوری زندگی میرا خیال رکھا، اور بچہ پیدا ہونے کے وقت میں اس کا بھی انتقال ہو گیا، بچے کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا میں کیا کرتا، میں اپنے وہاں 2-3 دوستوں کو جمع کیا اور میں نے کہا مجھے قبر پہ لے کے چلو۔ کہتے ہیں میں قبر پر گیا، جب میں قبر پر گیا، آدمی جب قبرستان میں جاتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور دعا پڑھ کے اندر گئے، کہتے ہیں میں قبرستان میں گیا اور مجھے معلوم تھا کہ یہی قبر ہے جس میں میری بیوی بھی ہے اور میرا بچہ بھی ہے۔ کہتے ہیں جو مجھے پڑھنا تھا، جو مجھے پڑھنا آتا تھا، سورہ فاتحہ میں نے پڑھی، سورہ اخلاص میں نے پڑھی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی، جو کچھ مسنون پڑھنا تھا وہ میں پڑھا۔ کہتے ہیں میں پڑھ رہا تھا اور اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ دیکھو میرے کو وہم ہو گیا ہے یا حقیقت میں اندر سے رونے کی آواز آ رہی؟ دوستوں نے کہا نہیں ہم بھی یہاں آتے ہیں لیکن آج رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کہتے ہیں ہم نے قبر کو کھولا تو عورت تو مردہ ہے مگر بچہ ابھی بھی زندہ ہے۔ تو یہ حیران ہو گیا کہ ماں کے ساتھ بچہ ہے اور ماں ختم ہو گئی، ماں انتقال کر گئی ہے اور بچہ ابھی بھی زندہ۔ یہ کہتے ہیں میں دھیرے سے قبر میں اترا اور اس بچے کو اٹھایا اور اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور میری زبان سے نکلا کہ بچہ تو اتنے مہینوں تک تو زندہ رہا اور تیری ماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم غیب سے اللہ کی آواز آئی، اے میرے بندے تو نے جاتے جاتے بچے کو میرے حوالے کیا تھا، میں نے امانت واپس پہنچا دی۔ اگر ماں کو بھی میرے حوالے کیا ہوتا آج تیری بیوی کو بھی واپس تجھے پہنچا دیتا۔ جاتے جاتے کہا تھا نا کہ بچہ کس کے حوالے ہے؟ تو کہا جو امانت تو نے مجھے دی تھی میرا بندہ، اللہ فرماتے میرا بندہ جو امانت دی تھی میں دھوکہ دینے والا نہیں، میں نے وہ امانت تیرے حوالے کی۔ اگر جاتے جاتے یہ کہتا بیوی میں تجھے بھی اللہ کے حوالے کرتا، آج وہ امانت بھی تیرے حوالے کر دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جب یہ واقعہ ہوا، حضرت عمر کی آنکھوں میں ایسے آنسو کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی، سارے بیٹھنے والوں کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ حضرت عمر نے اس بچے کو اٹھایا اور روتے روتے کہا اللہ کی قسم میں نے میرے نبی سے سنا تھا، آج وہ بات صحیح ہو گئی کہ جس کے پاس کلمہ ہوگا اور اس کا کلمہ دل میں بیٹھ گیا ہوگا وہ مانگے گا، اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا۔ میرے پیارو ہم لوگوں کا یقین کمزور ہے، ورنہ یہ کورونا، یہ حالات تو سب پر آتے ہیں، بولو حالات سب پر آتے ہیں، لیکن حالات کو دور کرنے کے لیے کوئی انفلوئنس نہیں میرے پیارو۔ سب سے بڑی انفلوئنس اگر کوئی ہے، اللہ کا یقین ہمارے دل میں ہوگا، اللہ آٹومیٹک ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ یہ کلمے کی محنت دل میں اتارو میرے پیارو، زبان پہ مت رکھو ورنہ میرے پیاروں صرف زبان پہ کلمہ رہتا ہے نا، موت کے وقت پھر یہ کلمہ نہیں ملتا۔ اور یہ ہماری زبان پر کلمہ ہے بے شک لا الہ الا اللہ، یہ دل میں کیوں نہیں جاتا؟ ہمارے آنکھوں کا غلط استعمال، ہمارے کانوں کا غلط استعمال، ہماری سوچ غلط ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں کا استعمال غلط ہے، ہمارے دل میں لوگوں کا حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، بلکہ میرے پیاروں ہمارے دل میں اللہ کی قسم اتنی جلن ہے۔ اگر ہم کسی کو ترقی میں دیکھتے ہیں خود جانے کی کوشش نہیں کرتا لیکن اس کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے پیاروں موبائل، پب جی، ہمارا موبائل پہ رات کو 2 بجے ننگی عورتوں کو دیکھنا، ہمارا موبائل پر لوڈو کھیلنا، ہمارا موبائل پر گیم کھیلنا، ہمارا چھوٹا بچہ، ایک چھوٹا بچہ، مفتی سہیل صاحب آپ ہی ہے نا، میں نے ایک چھوٹے بچے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، چھوٹا سا بچہ ہے، ماں باپ نے موبائل ہاتھ میں دیا، ابھی تو اس کو برابر بولنا بھی نہیں آتا، وہ موبائل لیتا ہے اور موبائل لینے کے بعد معلوم نہیں کچھ بٹن دباتا ہے اور گیم شروع کر دیتا ہے، تو ماں باپ کہتے ہیں بہت ہوشیار ہو گیا میرا بیٹا، ابھی بولنا بھی نہیں سیکھا لیکن دیکھو کیسے گیم۔ میں نے کہا آج اس کو گیم بناتا ہے، کل ماں باپ کو بھی گیم بنا کے اڑا دے گا۔ کاش کہ وہ بچہ جو بولنا نہیں سیکھا وہ اپنی توتلی زبان میں قل هو اللہ احد پڑھا ہوتا، ارے وہ اپنی توتلی زبان میں سورہ فاتحہ پڑھا ہوتا، یا اگر وہ کچھ نہیں کرتا ماں باپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا، ایک چھوٹا سا مصلی لے کر وہ بھی سجدہ کرتا، اللہ کی قسم اس معصوم بچے کے صدقے میں اللہ ماں باپ دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ لیکن کیا زندگی ہم نے بنا کے رکھی ہے میرے پیاروں، یہ کلمہ ہمارے دل میں نہیں جاتا۔ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کا کام،
ہاں میرے پیارو، سچ بتانا مقصد کیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ لا الہ. بلکہ میرے پیارو آپ جتنے نبیوں کے واقعات پڑھو، 1,24,000 انبیاء کے واقعات یا 2,24,000 انبیاء کے واقعات، یا ہم کو کتابوں میں حیات الصحابہ وغیرہ میں یا قصص الانبیاء میں جتنے نبیوں کے واقعات ملتے، صحابہ کے واقعات ملتے، اللہ نے کسی نبی کو نبوت نہیں دی نبوت. پہلے کہا اعلان کرو. کیا؟ بولو بولو بولو، کیا اعلان کرو؟ لا الہ. ہر نبی کے لیے اعلان کرو لا الہ. ہاں میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالی حضرت ہود کو نبی بنا رہے. بولو حضرت ہود کو نبی بنا رہے. اعلان ہو رہا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. یعنی مثال کے طور پر میں نے آپ کو ایک نبی کا واقعہ بتایا، باقی حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام. میں ان نبیوں کا نام لے رہا ہوں جو قرآن پاک میں، یہاں تک کہ ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ، ان کو بھی اللہ فرماتے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اصل چیز ہے کلمے کو اپنے دل میں، اور کلمہ دل میں اتر جائے نا. ہاں حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ ہے جس کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں، جس نے مصطفیٰ کے دامن کو تھاما آباد ہو گیا، اور جس نے توڑا، اور بربادی ہم دیکھ رہے ہیں، بربادی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ورنہ کسی کی کیا ہمت جو ہمارے سامنے آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے، لیکن کلمہ ایک کھوکھلا بنا ہوا ہے. اللہ ہم سب کو مصطفیٰ کا دامن آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبیوں کے طریقے پر، صحابہ کے طور. میں ابھی کہہ رہا تھا آپ کو، حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کا نام میں نے آپ کے سامنے لیا صرف اس وجہ سے لیا میرے دوستو، آج پوری دنیا میں جو چلت پھرت نظر آتی ہے، یا پوری دنیا میں جو مکاتب نظر آتے ہیں، یا پوری دنیا میں جو مدارس نظر آتے ہیں، یا پوری دنیا میں جو خانقاہ نظر آتے ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 100%، لیکن کم از کم 30 سے 50% یہ ساری نیکیوں کا صحرا بنتا ہے تو حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ پر بنا. لیکن آج آپ کسی کو بھی پوچھو، ہمارے گھر میں قرآن نظر آیا، ہمارے گھر میں ہمارے دادا نے کلمہ پڑھا، ہمارے گھر میں مسواک آیا، ہمارے گھر میں تسبیح آئی، یہ سب ہمارے باپ داداؤں کی محنتوں سے، اور وہ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی محنت. لیکن حضرت مولانا الیاس کا کسی کو پتہ نہیں ہوگا. پورا دن گزر جاتا، حضرت مولانا الیاس کا نام آتا ہماری زبان پر. اور کیسے آئے گا امتی کا نام؟ کیسے آئے گا جب محمد کا نام ہماری زبان پر نہیں آتا، نبی کا نام ہماری زبان پر نہیں آتا. یہ ہمارا گناہ دیکھو کیسا ہے. یعنی کھلم کھلا نشانی دیکھنی ہو نا گناہ کی، کھلم کھلا نشانی دیکھنی ہو نا، کہ ہر سال لاکھوں کے حساب میں بیت اللہ کے حج کے لیے جاتے، رمضان میں عمرے کے لیے جاتے. اللہ نے ہم انڈیا والوں میں سے کسی کو عمرے میں جانے دیا؟ رمضان میں حج میں کسی کو جانے دیا؟ اللہ نے کہا میں اتنا ناراض ہوں، کعبے کا دروازہ بھی بند کر دیا، مصطفیٰ کا دروازہ بھی بند کر دیا. اب اس سے بڑھ کر اب کیا کھلم کھلی نشانی چاہیے؟ کاش کوئی حضرت مولانا الیاس کے حالات کو پڑھا ہوتا. صحیح میں مولانا کسی کو پوچھو کچھ نہیں معلوم. آپ لوگوں نے نام سنا ہے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کا؟ کون مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ؟ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، ان کے ابا کا نام، یعنی ان کا سلسلہ نسب دیکھو کہاں سے کہاں جاتا. حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، ان کے ابا کا نام کیسے ہٹ کے دیکھے مولانا. ایک جگہ میں نے ایسا پوچھا بھائی ابا کا نام بولو تو نہیں بتایا، تو میں نے کہا بھائی دادا کا نام بتاؤ نا. تو مجھے ایک آدمی آگے بیٹھا تھا، کہتا باولا جب باپ کا نہیں معلوم تو دادا کا کس کو معلوم ہوگا. میں نے سوچا یہ نادانی کا کام تو میں نے بھی کیا. بولو نا مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، ان کے ابا کا نام مولانا اسماعیل. بولو ان کے ابا کا نام مولانا اسماعیل، ان کے ابا کا نام مولانا غلام حسین، ان کے ابا کا نام حکیم کریم بخش، ان کے ابا کا نام حکیم غلام محی الدین، ان کے ابا کا نام مولانا ساجد، ان کے ابا کا نام مولانا محمد، ان کے ابا کا نام مولانا فیض، ان کے ابا کا نام مولانا شریف، ان کے ابا کا نام مولانا اشرف، ان کے ابا کا نام مولانا محمد، ان کے ابا کا نام مولانا جمال، ان کے ابا کا نام بابن شاہ، ان کے ابا کا نام شیخ بہاؤدین، ان کے ابا کا نام مولانا محمد فاضل، ان کے ابا قطب شاہ، اور وہاں سے سلسلہ چلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک.
میرے پیارو وقت بہت کم ہے لیکن مجھے آج ایک بتانا ہے. مولانا کتنے بجے ختم کرنا؟ تو 3 ہی منٹ باقی ہے. وہ آگے تو میرے کو ایسی گھڑی کے سامنے مت رکھو نا بھائی. کتنی منٹ باقی ہے؟ 18 ہوئی ہے. تو میں ایک بات بتاؤں کہ مصطفیٰ کا دامن تھامے تو بہت جلدی بتاؤں گا. ایک صحابی جن کی عمر 22 سال, بولو نام حضرت عمار. پورا مجمع بولے گا نام عمار. احد کے میدان میں, احد غزوہ احد میں, جہاں ہمارے نبی نے زبردست تشکیل کی تھی. اللہ کی قسم آج بڑے بڑے علماء کی تشکیل اچھی ہوتی ہے تو اللہ کے رسول کی تشکیل کیسی ہوگی. کیا تشکیل فرمائی؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ کے رسول نے تشکیل فرمایا, آؤ احد کے میدان میں آؤ, معافی بھی ملے گی اور جنت بھی ملے گی. خیر احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ اور 70 کے جنازے ایسے لائن میں رکھے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آؤ. تھوڑی دیر کے لیے سوچو ہمارے نبی کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ جو اپنی ماں بچے سے محبت کرے اس سے زیادہ نبی اپنی امت سے محبت کرے. اور 70 صحابہ, اور ہمارے نبی جب آئے نا پہلے صحابہ کے جنازے کو دیکھا, دوسرے صحابہ کو دیکھا, تیسرے کو, چوتھے پر آئے تو چہرہ ڈھکا ہوا چہرہ. تو ہمارے نبی نے حضرت بلال کو فرمایا چہرہ کھولو. حضرت بلال نے کہا چلے آگے چلے, دوسروں کو دیکھ لیں. ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی ہے, میں ایسے نہیں جاؤں گا, چہرہ کھولو. چہرہ کھولا. میں آپ کو بہت شارٹ میں بتاتا ہوں. ہمارے نبی بیٹھ گئے, وہیں قریب میں بیٹھ گئے. ہمارے نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے چہرہ کھولا. وہ 22 سال کے صحابی, بولو کون؟ حضرت عمار بن زیاد. بولو کون؟ حضرت عمار. ان کے یہاں پیشانی سے لے کر یہاں تک 80 تلوار کے زخم لگے ہوئے تھے. چہرہ نظر ہی نہیں آتا تھا. وہ تو ہمارے نبی پہچانے اور صحابہ پہچانے, باقی کوئی پہچان بھی نہ سکے. صرف 2 آنکھیں نظر آتی تھی, باقی ناک گھال کچھ نظر نہیں آتا تھا. اتنی ہمارے نبی اتنا عجیب انداز میں, عمار میرا عمار میرا عمار. ہمارے نبی نے 3 مرتبہ کہا عمار عمار عمار. میرے پیاروں سب دیکھنے والے کہتے اللہ کی قسم حضرت عمار نے آنکھیں کھول دی. آنکھیں نظر آتی تھی, وہ آنکھیں. سارے صحابہ یا رسول اللہ ان عمارا قد فتح عینیہ. اللہ کے رسول عمار نے تو اپنی آنکھیں کھولی ہے, ان کے بدن کا لہو نکل چکا ہے, یہ شہید ہو گئے, یہ آنکھیں کھولی. ہمارے نبی نے صحابہ کو فرمایا رک جاؤ. عمار نے آنکھیں کھولی اس لیے ان کی کوئی تمنا رہ گئی ہے اور وہ بتانا چاہتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا عمار تم نے آنکھیں کھولی ہے, جو تمنا ہو بتا دو. آج عمار تمنا بتائیں گے, محمد تمنا کو پورا کریں گے. بولو سبحان اللہ. تو حضرت عمار نے آنکھیں کھولی, تھوڑی دیر سب دیکھتے رہے. انہوں نے دھیرے سے اپنا سر جو تھا نا اس کو یوں ہٹایا, حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا, صرف ہڈیاں تھی, یوں ہٹایا اور آہستہ سے ہمارے نبی کی گود پہ رکھ دیا. اور ایک آواز آئی, کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. ہمارے نبی نے صحابہ کو کہا تمنا بتا دی. صحابہ نے کہا نہیں بتائی, کچھ بھی نہیں بتائی. کہاں کچھ زبان سے کہا ہی نہیں, صرف اتنا کہا کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. ارے ہمارے نبی نے فرمایا انہوں نے تمنا بتا دی, ان کا سر مبارک میری گود میں ہے, میرے قدموں پر ہے. یہ بتا کر گئے کہ زندگی گزاری نبی کے قدموں پر, موت بھی آئی تو نبی کے قدموں پر. ان کی تمنا تھی زندگی گزاروں گا نبی کے قدموں پر, موت بھی آئے گی. اے میرے پیارو, آج اگر ہم دنیا اچھی چاہتے ہیں, ہر ایک چاہتا ہے میری دنیا اچھی ہو, قسم اللہ کی اس وقت تک, اس وقت اللہ کی ناراضگی ہے, قسم اللہ کی اس وقت تک ہم صحیح نہیں ہوں گے جب تک مصطفیٰ کے دامن کو نہیں تھامیں گے. کون کون تیار ہے ذرا ہاتھ اوپر کرے. پہلی بات لا الہ, اور دوسری بات محمد الرسول اللہ, اور پورا مجمع بولے ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. اور میرے پیارو میں ہمارے امام صاحب کو جزائے خیر کہتے ہوئے یہ کہوں گا, ہمارے بیٹے آئے ہیں مفتی سہیل جو بھروچ سے آئے ہیں, شیر پورا سے آئے ہوئے ہیں, اور ایک اللہ کے گھر کی تعمیر کے واسطے آئے ہیں. کس کے واسطے آئے ہیں؟ یہ ان کو اپنا گھر نہیں بنانا ہے,
میرے کو اپنا گھر نہیں بنانا ہے, آپ کو اپنا گھر نہیں بنانا. یہ میں نے ان کو وہاں کٹھور میں بھی دیکھا, میں نے وہاں کٹھور والوں سے سنا کہ کھولوڑ بھی گئے, وہاں سے موٹا وراچا بھی گئے. میرے دوستو ایک جوان مفتی ہے, حافظ ہے, قاری ہے, عالم ہے, مفتی ہے, در بدر بھٹکے جا رہے, در بدر بھٹکے جا رہے. اور اگر کوئی ان کی بیوی کو اور ان کے بچوں کو پوچھے کہ آپ کا شوہر یا آپ کا باپ کیا کرتا ہے, پتہ چلے گا اپنا گھر نہیں بنانا ہے, بھروچ میں ایک اللہ کا گھر بنانا ہے. کب تک یہ مولانا بھٹکتے رہیں گے؟ کب تک یہ مولانا آہے بڑھتے رہیں گے؟ کب تک یہ علماء اس طریقے سے کام کرتے رہیں گے؟ میرے پیارو, اللہ نے ہم کو دیا ہے, اور میں قسم کھا کر کہوں میرے دوستو, ہمارا جوتا برینڈڈ, ہمارا شرٹ برینڈڈ, ہمارا چشمہ برینڈڈ. میرے پیارو, جب تھیٹر میں جانا نا, مولانا ابھی تھیٹر کھلے, اور جب 4 دوستوں کو جانا نا, ایک ٹکٹ آتی ہے 200 روپے کی یا 250 روپے کی, وہ کیا کہے گا, بھائی میری طرف سے 5 آدمی چلو. اور جب مسجد کا معاملہ آیا, 50 روپے رکھ لینا. کیا ہے معاملہ میرے پیارو؟ یہ کیا یہ اللہ کو پسند آتا ہے کہ تو جب بے شرمی کی جگہ پہ جاتا ہے تو تیرے جیب سے 1000 روپیہ نکلتا ہے, اور جب اللہ کہتے ہیں میرے گھر کا معاملہ, جو تجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے, اللہ کی قسم وہ آنکھیں لے لے ہم اندھے بن جائے, وہ شنوائی لے لے ہم بہرے بن جائے, وہ ہاتھ کھینچ لے تو ہم لولے بن جائے, وہ اللہ کہتا سب دینے کے بعد ایک میرے گھر کا معاملہ آیا تو 50 روپیہ. بھائی میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ لوگوں کو شاید سمجھ میں آ رہی ہوگی. اور میرے دوستو ایک بات ہے, اگر آدمی کو مالدار بننا ہو نا, دین کا بھی دنیا کا بھی, 2 کام کرے. بولو کریں گے انشاءاللہ, میں جلدی جلدی بتا رہا ہوں, بولو کریں گے 2 کام انشاءاللہ. ایک کام, اللہ کا گھر بنا لے, پورا نہیں بنا سکتا تو جتنا دے سکتا دے دے. اللہ کا وعدہ ہے مرنے سے پہلے تیرے 10 گھر بنا کے چھوڑ دوں گا, 10 گھر تو دنیا میں دوں گا, اور جا جنت میں محل بنا دوں گا. بولو سبحان اللہ. کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. اور دوسرا کام, اس وقت کے حالات میں, اب حج کو تو ہم کو موقع نہیں ملا, اور لگتا نہیں کہ موقع ملے گا, باقی اللہ کی مرضی. سب لوگ زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ, بولو کیا پڑھنے کا, اور اس کا ترجمہ بھی یاد رکھنے کا, اللہ میرے کو معاف کر دے, اللہ میرے کو معاف کر دے, اللہ میرے کو معاف کر. بولو کریں گے انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے نا وہ امام احمد ابن حنبل, نام سنا؟ ہاں بولو نا, نام سنا؟ امام احمد وہ بیچارے امام احمد ابن حنبل بہت بڑے امام تھے, لیکن رہتے بالکل سادہ تھے. تو ایک مرتبہ اپنے شہر سے دوسرے شہر میں گئے, اب مسافر تھے, اب کرے تو کیا کرے, ایک مسجد دکھی, رات کو مسجد میں سو گئے. اب جو مؤذن صاحب تھے نا, انہوں نے دیکھا کہ کوئی مسافر آئے اور مسجد میں سو گئے, معلوم نہیں کوئی چوری ووری تو نہ کرے. تو مؤذن صاحب نے کہا باہر جاؤ, مسجد کے باہر جاؤ, مسجد میں سونے کی اجازت نہیں. بھائی برابر ہے, مؤذن صاحب اپنے قاعدے کے مطابق برابر تھے, لیکن امام احمد ابن حنبل سوچے اتنی ٹھنڈی چلچلاتی ٹھنڈی میں کہاں جاؤں گا, مسجد کے باہر نکلے, آنگن میں سو گئے. تو مؤذن صاحب کی جب تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی, لے مسجد سے نکالا تو آنگن میں سو گئے. یوں پاؤں کھینچا اور کھینچ کے جا کے رستے پہ پٹک دیا کہ جا سو, ادھر سونا ہے تو سو, باقی مسجد کے آنگن میں نہیں سونے کا. اور وہ بہت بڑے امام تھے امام احمد ابن حنبل. خیر وہ تو بیچارے راستے پر آ گئے, سامنے ایک آدمی روٹی بنا رہا ہے, بولو نان بھائی, نان بھائی, خباز, عربی میں خباز کہتے ہیں, نان بھائی روٹی بنا رہا. اس نے دیکھا تو دوڑتے دوڑتے آیا اور آ کر کہنے لگا, آپ کے چہرے سے آپ اچھے معلوم ہوتے, میری چارپائی خالی ہے, اس پہ سو جاؤ, یہ مسجد والے نہیں سونے دیں گے, ان کا قاعدہ رول ریگولیشن ہے, میری چارپائی پہ سو جاؤ, اور میں رات بھر روٹی بناتا ہوں. اب سچ بتاؤ, چارپائی ملے کہ شاہی تخت ملے, رات کو نیند آئے گی؟ کوئی پاؤں کھینچ کے باہر نکال کے راستے پر پٹکا ہو, اور وہ بھی اتنے بڑے عالم کو تو نیند تو ایسے ہی لیٹے رہے. لیکن وہ دیکھا کہ جو روٹی بناتا ہے نا, وہ روٹی بھی بناتے جاتا ہے, اور استغفر اللہ, بولو استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر. امام احمد ابن حنبل تھوڑی دیر کے بعد اٹھے, کہا مجھے نہیں سونا, مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے, تو روٹی بناتا ہے یا استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, اللہ معاف کر دے کیوں کہتا؟ کہتا ہے امام, اس کو نہیں معلوم, امام کہا تم کو نہیں معلوم, یہ بولتے جاؤ, پھر جو دعا مانگو اللہ دعا پوری کر لیتا ہے. اور کہتے ہیں میرا یہ گھر, میرا یہ کاروبار, میری یہ روٹی, میری بیوی, میرے بچے, ان کی شادیاں سب اسی پر ہوئی ہے. کس پر؟ استغفر اللہ. امام احمد ابن حنبل نے کہا کبھی ایسا ہوا کہ استغفر اللہ بہت پڑھا اور دعا قبول نہیں ہوئی؟ کہا ایک مرتبہ ایک جگہ نہیں ہو رہی ہے. کہا کیا؟ کہا میرے کو پتا چلا اس زمانے کا سب سے بڑا عالم احمد ابن حنبل ہے, کتنی مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں کہ اللہ ملاقات کرا دے, ملاقات کرا دے, ملاقات کرا دے, ملاقات ہی نہیں ہوتی. امام احمد ابن حنبل زور سے چیخ مارے اور روئے. کہا کتنا زیادہ پڑھا کہ ہاتھوں سے نہیں پاؤں سے گھسیٹ کے تیرے پاس میرے کو لایا گیا, میں ہی امام احمد ابن حنبل ہوں. وہ گلے لگ گیا اور کہا اللہ کی شان ہے استغفر اللہ. بولو ہم بھی اب حالات میں کیا پڑھیں گے, لیکن صرف استغفر اللہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا. فجر
हाँ, कि एक मरतबा मैंने एक दरूद शरीफ बताया कि ये 40 दिन पढ़ो मालदार हो जाएंगे। एक आदमी मेरे पास आया, कहता मौलाना गलत बोले। क्या हुआ? कहा मैं और कर्जे में डूब गया। तो मैंने कहा कितने दिन पढ़ा? कहा 40 नहीं 80 दिन हो गए और बराबर पढ़ता हूँ। मैं भी सोचा ऐसा तो हुए नहीं। मैंने कहा नहीं, समझ में नहीं आता। फिर मेरे को दिमाग, मैंने कहा फजर पढ़ता है? कहा ना फजर नहीं पढ़ता। मौलाना फरज छोड़े, यानी कुर्ता पहने और पैजामा नहीं पहने तो नंगा है कम बखत। भाई ये जरूरी नहीं है, ये इसके बगैर भी मैं आके बयान करूं ना तो लोग बयान सुन लेंगे, लेकिन पैजामा के बगैर आऊं तो बयान तो दूर की बात है। इमाम साहब मेरे को यहां से लात मारेंगे, ये गेट से लात मार के फेंकेंगे कि जो फर्ज है वो तो पहले कर। तो दरूद शरीफ, अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन पहले फर्ज नमाज बोलो, करेंगे इंशाल्लाह। चलो अब मेरे भाइयों वक्त खत्म होने आया, खत्म हो ही गया तकरीबन। मैं सिर्फ 5 मिनट इमाम साहब की इजाजत से ले रहा हूं। ये हमारे मुफ्ती सुहेल साहब आए, ये हमारे बेटे की तरह है और बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक अल्लाह का घर आबाद करना है और अल्लाह की कसम दे दो, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, 10 घर मिलेंगे। मन जा बिल हसना फलहू आशरु अमसालिहा। और जन्नत में मम बना लिल्लाहि बैता बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नत। जन्नत में कौन तैयार है? फटाफट खड़े हो जाए, यहाँ आए, मेरी मुलाकात करें। या भाई लंबा रुमाल रखो ना भाई, लंबा रुमाल। देखो हमारा उस्मान भाई, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, माशाल्लाह। अल्लाह तुमको वापस जवानी जैसी प्यारी मोहब्बत। अब बूढ़े को कैसे जवानी मिले भाई? चलो भाई माशाल्लाह। हमारे मुफ्ती सुहेल साहब देखो, अल्लाह का कितना प्यारा बंदा, खुद अपने घर मस्जिद के लिए। हाँ भाई, बड़े अच्छी रकम देते जाए, अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए। वैसे 100, 200, 10, 20 सब कबूल करूंगा मैं इंशाल्लाह। ये हमारे किसने भाई ने दिए? सलमान भाई तुमने दिया, नदीम ने दिया। 1000 रुपये हमारे नदीम भाई ने दिए जी। जुनेद भाई ने कितने दिए? 5000 रुपये जुनेद भाई ने दिए माशाल्लाह। ये अयूब भाई ने 1000 रुपये दिए माशाल्लाह। आपका नाम? यूसुफ भाई ने दिए माशाल्लाह। मौलाना हुजैफा साहब की तरफ से 500 रुपये। अदीब भाई बेटा 3000 रुपये माशाल्लाह हमारे अदीब भाई की तरफ से। बेटा नाम? फिरोज खान की तरफ से।